السلام علیکم ناظرین، ذوق اسٹوڈیو سے اظہر حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اقبال انور جنجوعہ صاحب۔ اقبال صاحب کیسے ہیں؟ تھینک یو، بالکل ٹھیک۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ اقبال انور جنجوعہ صاحب جو ہے وہ ان کو 2 دہائیوں سے زائد عرصہ گزر چکا ہے صحافت کی دنیا میں۔ تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان 2 دہائیوں میں صحافت کو انہوں نے کیسا پایا اور کیا ایسے انہوں نے کام کیے کہ جس سے ان کے صحافت کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا۔ تو جناب، سب سے پہلا سوال جو میرا آپ سے یہی ہے کہ 2 دہائیوں سے آپ صحافت کر رہے ہیں، بہت اچھے کالم نگار بھی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور اینکر پرسن بھی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحافت کی جو آپ نے قلم سنبھالی تھی تو کیا اس میں کسی حد تک کامیابی حاصل ہوئی؟ بہت شکریہ شاہ جی، سب سے پہلے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے ذوق اسٹوڈیو میں بلایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 2 دہائیاں ہو گئی ہیں صحافت شروع کیے ہوئے، لکھتے ہوئے مختلف اخبارات میں، مختلف پلیٹ فارم پہ، ویب سائٹ تھی اس پہ۔ تو جو آپ کا سوال ہے کہ اس سے کیا ہم وہ مقصد، وہ کامیابی حاصل کر پائے، تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ صحافت جو شخص کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو سوشل اس کی خدمات کا یا لوگوں کے ساتھ جو ان کے پرابلم ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرنے کی جو بات ہوتی ہے، وہ اس کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اور اس کو سامنے رکھ کے وہ بے لوث ہو کے عوام کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ قلم کے ذریعے کر رہا ہو، اپنی زبان کے ذریعے کر رہا ہو۔ تو وہ الحمدللہ پورا ہوا، جہاں جس چیز کی نشاندہی کی، جن مسائل کو اجاگر کیا، اور اپنی جو حیثیت تھی اس سے بڑھ کے رسپانس آیا۔ بہت سے ایسے تھے اسٹوڈنٹ تھے جن کو فیسیں نہیں تھی، لوگوں نے ان کی فیسیں ادا کی۔ بہت سے ایسے پیشنٹ تھے جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، لوگوں نے کالم پڑھے اور ان کو سپورٹ کی۔ پیچھے 2005 کے زلزلے کے ساتھ بھی ایک پیچھے بارشیں ہوئی تھی، بہت بڑا فلڈ آیا تھا، اس میں بہت سے لوگوں کے گھر گر گئے تھے، چھتیں گر گئی تھی، تو میرے ایک کالم پہ بے شمار لوگوں نے سپورٹ کی تھی۔ تو میں اس حساب سے مطمئن ہوں کہ جو میں نے لکھا اس پہ سیاسی حوالے سے بھی نوٹس لیا گیا، سماجی حوالے سے بھی نوٹس لیا گیا۔ دیہات میں 1-2 خواتین تھی جن کی زمینوں پہ ان کے اپنے رشتہ داروں نے قبضہ کیا ہوا تھا، اور میں نے جب کالم لکھا تو اس وقت کی جو انتظامیہ تھی، اس وقت کے جو منسٹر تھے یہاں لوکل باغ کے، انہوں نے نوٹس لیا اور وہ انہوں نے واگزار کروا کے ان کو دی۔ تو اس سے بڑا پھر میرے خیال میں یہ آپ نے بات کی کہ بے شمار لوگوں کے کام بھی آپ نے کروائے۔ ڈیفینیٹلی اگر 20 سال کے عرصے کو دیکھا جائے تو بہت بڑا عرصہ بنتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کام کیے، ایک سوشل ورکر بھی اتنا ہی کام کر لیتا ہے، تو ایک سوشل ورکر اور ایک صحافی میں کیا بنیادی ڈفرینس، جو مجھے تو ابھی مکس ہی نظر آتا ہے کہ جیسے سوشل ورکر کام کر رہے ہیں، کہیں کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو صحافت بنیادی طور پہ اس کا اور سوشل ورکر جو ہے ان میں کیا ڈفرینس ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ سوشل ورکر اور صحافی بہت قریب ہیں، یہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ جڑواں بھائی بھی کہہ سکتے ہیں، یا قریب ترین اس طرح سے رشتہ دار کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جو صحافی ہے اس کا جو ویژن ہوتا ہے، اس کا جو کرائٹیریا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اور اس کو زیادہ تر لوگ ریلائبل مطلب اسے سمجھتے ہیں، اس سورس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ سوشل ورکر جب کسی ایشو کو ہائی لائٹ کرے گا تو آپ نے بہت دفعہ تنقید سنی ہوگی، 70-80% لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ شاید ایسے نمبر بنانے کے لیے کر رہا ہے، یا اپنے کھانے کے لیے کر رہا ہے، یا اس کا کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ لیکن جب صحافی آواز اٹھاتا ہے تو بہت سے ایسے حلقے ہیں، بہت سے ایسے جو انناؤن بھی ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ صحافی ہے اور اس نے یہ بات کی ہے، وہ پھر جڑتا جاتا ہے صحافی کے ساتھ، دوسرا تیسرا چوتھا اس طرح سے کر کے ایک چین بنتی ہے، تو وہ آواز زیادہ وائرل ہوتی ہے بنسبت سوشل ورکر کے۔ اچھا، آپ کا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ سوشل ورکر جو ہے وہ بنیادی طور پہ اتنا مضبوط اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے ایک صحافی ہوتا ہے، اور اس مضبوطی کا کیا صحافی غلط استعمال نہیں کر سکتا؟ نہیں، صحافت دیکھیں نا ایک پلیٹ فارم سے ہو کے کی جاتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ فرض کرتے ہیں کوئی صحافی ہے، وہ اگر غلط انفارمیشن پھیلاتا ہے یا غلط بات کر کے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، تو وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پلیٹ فارم ہے، پریس کلب موجود ہوتا ہے، اس کا ایک ادارہ موجود ہوتا ہے، اور وہاں پہ جب کمپلینٹ آتی ہے تو وہ اس کے حوالے سے اس کا ازالہ ہوتا ہے۔ جبکہ سوشل ورکر جو ہوتا ہے اس کا اس طرح سے پلیٹ فارم نہیں ہوتا، وہ زیادہ کسی سیاسی جماعت سے جڑا ہوگا یا اپنے محلے کی کسی کمیٹی سے جڑا ہوگا،
تو وہاں جب آپ کمپلین کریں گے تو وہ اس طرح سے آپ کو اس کا ازالہ بھی نہیں ہوتا اور رسپانس بھی نہیں ملتا. تو صحافی کو لوگ زیادہ اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ اگر اس نے گڑبڑ کی تو ان کا ادارہ موجود ہے, ان کے عہدیدار موجود ہیں. اقبال صاحب, جہاں تک سوشل ورکر اور صحافی کی ہم اگر بات کر رہے ہیں تو سوشل ورک تو کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, کسی میرٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ راہ چلتے ہوئے کسی کے ساتھ اگر کوئی نیکی کوئی بھلائی کا کام کر دیتے ہیں تو وہ سوشل ورک ہے. اور صحافت کے لیے تو ایک کرائٹیریا ہے, کسی کوئی لیول ہے, کوئی کورسز ہیں, کوئی کوالیفیکیشن ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحافت میں داخل ہونا ایسے ہی ہے جیسے سوشل ورک کرنا؟ نہیں, دیکھیں نا, ہم تھوڑا سا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم تعریف کرتے ہیں یا اس کی کوئی پریزنٹیشن ہم جب دیتے ہیں تو تھوڑی سی وہ کرتے ہیں. صحافت باقاعدہ ایک ادارہ ہے, یہ بڑا پیغمبرانہ پیشہ ہے, اور اس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ, نظریاتی لوگ چاہیے, ویژن والے لوگ چاہیے. وہ لوگ چاہیے جو اپنا ایک نظریہ رکھتے ہوں, اپنا ایک ویژن رکھتے ہوں, اور اس کے ساتھ ان کی اسٹڈی جو ہوتی ہے وہ بڑی ہسٹوریکل ہوتی ہے, بڑی ان کی وسیع آپ کہہ سکتے ہیں تجربہ ہوتا ہے. تو جو آج کل بنا ہوا صحافی, یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پریس کلب کا ممبر بن گیا, ٹھیک ہے برائے نام تو صحافی بن جاتا ہے, لیکن اس کو پھر وہ والی پذیرائی بھی نہیں ملتی, وہ والی ترقی بھی نہیں ملتی, اور اس طرح سے وہ سوسائٹی میں ہائی لائٹ بھی نہیں ہوتا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کہیں نہ جانا جائے. کیونکہ صحافی رائٹر بھی ہوتا ہے, تجزیہ کار بھی ہوتا ہے, اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح کی نظر ہوتی ہے سوسائٹی کے اوپر. وہ اگر باعث نہ ہو تو بڑا اچھا آپ وہ کہہ سکتے ہیں کہ پن پوائنٹ کرتا ہے ان خامیوں کو یا ان چیزوں کو جو سوسائٹی کی بہتری کے لیے ضروری ہوتی ہے. اچھا, اس کے لیے بنیادی کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے, موجودہ دور میں ہے, لیکن اس کی یہ چیز سیٹ اس لیے نہیں ہوئی کہ ہم ماضی میں اگر جائیں, ہزاروں سال پیچھے جائیں, 100 سال پیچھے جائیں, تو وہاں سے بھی صحافی ایسے ہی رہا کہ جو کسی اس کے پاس ڈگری نہیں رہی لیکن وہ کام یہ کرتا رہا, رائٹر بھی رہے. بڑے بڑے ایسے ہمارے شاعر ہیں, آپ ہندوستان کی تاریخ اگر دیکھیں تو اس میں ہمارے تھوڑے سے ایسے ڈرامہ رائٹر پیدا ہوئے, ایسے صحافی پیدا ہوئے, ایسے مفکر پیدا ہوئے جو باقاعدہ کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں گئے, لیکن ان کے پاس جو تجربہ ان بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے سے, ان بزرگوں کے ساتھ چلنے سے, وہاں بیٹھ کے سیکھنے سے جو چیز آئی ہے, تو اس میں صحافت میں بدقسمتی رہی ہے کہ شروع سے یہ چیز وہ ڈگری نہیں رہی, اور وہ چیز پھر چلتے چلتے آج تک اچھا, اس کے لیے جو میں آپ کی بات کو فالو کر پایا ہوں, میرا ایک سوال یہ اٹھتا ہے آپ سے کہ اگر سپوز ایک سیکیورٹی گارڈ ہے, اس کو ایک گن دی جائے تاکہ وہ دوسروں کی حفاظت کرے, اور اسی گن سے وہ کسی کا مرڈر کر دیتا ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو جس نے گن اس کو دی قصوروار وہ ہے, یا وہ جس نے گن چلائی وہ قصوروار ہے, یا گن کا قصور ہے؟ نہیں, جس نے گن دی میرے خیال میں وہ قصوروار ہے. گن چلائی اور جس کے پاس گن ہے وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو بھی اٹھا کے کچھ دے دو وہ تو خوش ہی ہوگا کہ مجھے اعزاز ہے, مجھے انہوں نے چوکیدار رکھ دیا, مجھے انہوں نے سیکیورٹی گارڈ رکھ دیا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ صحافت کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جن کی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی اور وہ جیسے تیسے ہے. اچھا, اس کے لیے دیکھیں نا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ مائک جو ہے, اس مائک کا استعمال جو ہے وہ کئی انداز سے کیا جا سکتا ہے. اپنی صحافت کا, اپنے قلم کا استعمال جو ہے وہ کئی انداز سے کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیں, یہ آج کے دور میں صحافی کی جو قلم ہے, صحافی کا جو مائک ہے, جو اس کا کیمرہ ہے, وہ سیم لائک گن نہیں ہے؟ نہیں, بالکل ہے, گن ہے, لیکن دیکھیں نا گن کیا کرتی ہے, یا تو مار دیتی ہے, مطلب قتل کر دیتی ہے, خون کر دیتی ہے, ہنگامہ خرابی کر دیتی ہے. تو کیا صحافت ایسا نہیں کرتی؟ صحافت بہتری بھی لاتی ہے. کسی کے قلم سے کسی کی زندگی اجاڑ بھی سکتی ہے, کسی کے مائک سے کسی کے اوپر کتنا بڑا بہتان لگ سکتا ہے, نہیں لگتا ہے. آج ہو سکتی ہے. آپ شاید اگر اس حساب سے بات کریں تو ہم بدقسمتی سے جس خطے میں رہ رہے ہیں, یعنی یہ جو بر صغیر ہے, اس کے اندر میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں صحافی ہوں, میں کہوں گا کہ بڑی اچھی صحافت ہو رہی ہے. یہاں پہ لفافہ لفظ چھوٹا ہے, اس سے بھی بڑا اگر کوئی لفظ ہے نا تو یہاں پہ وہ چیز استعمال ہو رہی ہے. آپ دور کیوں جاتے ہیں, حالیہ موجودہ سیاست جو ہمارے پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, کتنے بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں, کیا وہ صحافی نہیں ہیں, کیا وہ باعث نہیں ہے؟ پورے کا پورا گروپ ایک طرف بیٹھا ہوا ہے
اور پورے کا پورا گروپ دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے، اور ہم وہاں جب دیکھتے ہیں ان کو سنتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے شاہ جی جس کی آپ پڑھے لکھے کی بات کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ان پڑھ صحافی جو ہے وہ بہتر غیر جانبدار بات کرتا ہے۔ وہاں پہ بیٹھے ہوئے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، جھوٹی انسانی کی جسے کہتے ہیں کہ کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، تباہی کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن پوچھنے والا ان کو کوئی نہیں ہے۔ وہ صحافت کی ہم نہیں بات کر رہے کہ جو آج کل کے دور میں ہو رہی ہے، یہ اس صحافت کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے سوسائٹی کو کسی راستے پہ لگایا، جنہوں نے بھلائی کی، جنہوں نے تعمیر و ترقی کی، جنہوں نے انسانوں کی سوچیں تبدیل کر کے انقلاب کی طرف لے کے آئے، جو بکھرے ہوئے معاشرے کو متحد کر کے کسی ایک سوچ کی طرف لے کے آئے، ہم اس کی بات کریں گے۔ اگر وہ صحافی ہے یا اس طرح کی بات کی جائے تو صحافی کا بہت اہم رول ہے۔ لیکن آج کے دور کی بات کی جائے تو شاہ جی جس کو بڑا لفافہ دے دیں، اسے آپ کہہ دیں جی کہ ابھی اٹھو اور کسی مولانا صاحب کے گھر کی دجیوں پہ کھیر دو تو وہ جی تھے پھیر کے رکھ دے گا۔ آپ کی جہاں تک بات میں سمجھا ہوں کہ آج کل ان اصولوں کے مطابق صحافت نہیں ہو رہی، بالکل نہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو یہ میں پوچھوں کہ اگر کسی کو آج کے زمانے میں یعنی صحیح صحافت اگر کوئی کرے تو کن پیرامیٹرز کے اوپر جائے، کیا کرے تو تاکہ وہ اپنے صحافی جو انہیں کے حق ہے وہ ادا کر سکے؟ شاہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ صحیح صحافت نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مجھ پہ بھی بہت سے الزامات ہوں گے کہ میں کبھی اگر کسی قمر صاحب کے حق میں لکھوں تو لوگ کہتے ہیں یہ ان کا ہو گیا، یہ پیپلز پارٹی کا ہو گیا، یا میں تھوڑا سا تجزیہ مشتاق مناز کے حق میں بہتر کروں تو کہیں گے یہ اس کی طرف چلا گیا، یا پی ٹی آئی کا کروں تو وہ کہتے ہیں ادھر چلا گیا۔ یہاں ہم اس لیے صحیح اس طرح سے صحافت نہیں کر سکتے کہ یہاں کا جو ہمارا معاشرہ ہے یہ اس حقیقت کی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہوتا، یہ دیکھ رہا ہوتا، یہ کہہ رہا ہوتا کہ جو میں سوچ رہا ہوں یا جس کے ساتھ میں ہوں وہ سب صحیح ہے، وہ اس کو غلط کہا ہی نہیں جا سکتا۔ اور آپ اگر ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بات بتاؤں کہ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی جس میں ہاسپٹل کی وہ بچہ تھا، اس کو 3-4 ہاسپٹل نے ڈکلیئر کیا جی کہ اسے اپینڈس ہے، سارا کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد اینڈ میں وہ راولہ کوٹ گیا۔ میں مختصر بتاتا ہوں تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ اپینڈس نہیں تھا، اس کی انتڑیوں میں سوجن تھی جس کی وجہ سے اسے پرابلم تھا۔ وہ ویڈیو جب وائرل ہوئی تو مجھے یہاں لوکل باغ کے لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ ہمیں بلیک میل کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ایسی ہمیں یعنی اپنے نمبر بنانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو میں نے ساتھ اس کے وہ ٹیسٹ بھی لگائے ہوئے تھے، وہ جو الٹرا ساؤنڈ کی کاپیز تھی وہ بھی ساتھ لگائی ہوئی تھی، اور ساتھ ڈائگنوسٹک جو سسٹم تھا راولہ کوٹ سے ہاں وہ بھی تھا، اور چاروں ہاسپٹل کا میں نے لگایا تھا۔ اس میں مجھے بتائیں کہ میں کہاں پہ غلط تھا۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ریسنٹلی تھوڑے دن پہلی بات ہے، مجھے ایک شخص نے بتایا کہ جی یہاں یہ جو بناتے ہیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، شرکی کی بات ہے، وہ شخص جو ہے جس نے سائن اور سٹیمپ کرنے ہیں وہ گھر بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے ضلع میں ایک فوٹو کاپی کی دکان ہے، اس کو سائن اور سٹیمپ کر کے وہ سارے ڈاکومنٹس دیے ہوئے ہیں کہ جو آئے گا اس سے 1000 روپے 1200 روپے لے کے تو اس کو ڈیتھ یا برتھ سرٹیفکیٹ بنا کے دے دینا، مطلب جسٹ پرنٹ نکالنا ہے نا، تو سائن تو ہوا ہے۔ اچھا یہ عوام کی سہولت ہے یا تو یہ جب میں نے بات کی تو آپ یقین، اچھا اس میں بھی مجھے بتائیے گا کہ کیا غلط ہے۔ میں نے یہ کہا کہ وہ صاحب چلے مان لیتے ہیں کہ جی انہوں نے سہولت دی ہوئی ہے، لیکن اپنی سٹیپ وہاں کیوں رکھی ہوئی ہے، اپنے سائن کر کے کیوں وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں؟ چلے یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہ ایک اچھی بات ہے، اس نے رکھے ہوئے کہ میں کہیں ایمرجنسی ادھر ادھر ہو سکتا ہوں، لیکن وہ اس نے 1200 روپے فکس کیوں کیے ہوئے ہیں، 800 روپے فکس کیوں کیے ہوئے ہیں؟ جو تھوڑا سا جاننے والا اسے 500 روپے لے لے، مطلب یہ کیوں کیا ہوا ہے؟ تو اس کے مجھے جو رسپانس میں جو چیزیں آئیں وہ مجھے پتہ ہے، لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا باتیں کی، کسی نے کہا جی وہ بیمار ہے، وہ مینٹلی ڈسٹرب ہے، وہ فلانا ہے۔ تو یہاں پہ وہ جس صحافت کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ صحافت کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ شیر کے منہ سے نوالا چھین سکتے ہیں، لیکن اس معاشرے میں وہ سچائی والی، وہ حقیقت والی، وہ دیانتداری والی صحافت آپ کی۔ اچھا اقبال صاحب یہ بتائیں کہ اس صحافت کے پروفیشن میں جیسے کوئی ارننگ کا سلسلہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یعنی میں نے دیکھا ہے کہ یہاں جتنے بھی صحافی ہیں سوسائٹی میں، مجھے بے شمار جگہوں سے جو کسی ادارے کے ساتھ لنک ہیں شاید وہ تو پیڈ ہوتے ہیں، لیکن جو کسی کے ساتھ لنک نہیں ہے ان کی ارننگ کا کیا سورس ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ سر صحافی ایسے نہیں ہوتا چلتا پھرتا، اس کا ادارے کے ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ رسپانسیبل ہوتا ہے ادارہ۔
وہ جواب دہ ہوتا ہے، کہیں غلط رپورٹ ہو جائے تو ادارہ جواب دہ ہوتا ہے. تو اس کی جو ارننگ صحافی کی ہوتی ہے یہاں اس طرح سے نہیں ہے، لیکن بڑے چینلوں میں یا بڑے جو اخبارات ہیں اس میں تو پے ہوتا ہے. لیکن جو رپورٹر ہوتا ہے اس کے دو ذریعے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو اخبارات کے لیے اشتہارات لیتا ہے یا چینل کے لیے وہ اشتہارات لیتا ہے یا اپنے کسی ادارے کے لیے وہ اشتہارات لیتا ہے، اس کی مد میں اسے پرسنٹیج ملتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ پرسنلی اگر کسی شخص کا انٹرویو کرتا ہے یا کسی سیاسی جماعت کی پروجیکشن کرتا ہے یا کسی پروجیکٹ کے اوپر وہ کوئی ڈاکومنٹری یا کوئی پروگرام بناتا ہے، جیسے اسکول ہو گئے، یونیورسٹیز ہو گئی، کالجز ہو گئی، تعمیر و ترقی کے اس طرح سے ہو گئے، تو وہ جو کمیونٹی ہوگی، ایڈورٹائزمنٹ کی بات، ہاں ایڈورٹائز سے ہٹ کے بھی جیسے کوئی کہہ لے کہ اپنے کسی دکان کے حوالے سے تو وہ اس کو اپنے طور پہ پے کرتا ہے. اچھا. اور صحافی کا ایک مائنڈ بھی بنا ہوتا ہے کہ وہ بہت کم کسی کا مفت اس طرح سے پروجیکٹ کرے گا، کہیں نہ کہیں سے اسے پے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ اس لیول کا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی زندگی کو بڑا ویل ایڈجسٹ کریں. اس کے لیے جو اس لیول کے لیے وہ یہاں اس کشمیر کے اندر وہ والی صحافت نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ جی ایک صحافی اتنا کماتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اکا دکا بیچ میں کوئی ہوگا. بہت شکریہ اقبال جنجوعہ صاحب، آج آپ ذوق اسٹوڈیو کے مہمان تھے، تو جاتے جاتے ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ شاہ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سچی بات بتاؤں کہ آپ کے سامنے میں بہت چھوٹا سا انسان بھی نہیں، ایک چھوٹا سا بندہ ہوں. آپ باصلاحیت بھی ہیں اور مجھ سے کئی گنا زیادہ آپ اچھے رائٹر بھی ہیں، اچھے سنگر بھی ہیں، اچھے اسپیکر بھی ہیں. آپ کی جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ ہے. اور زیادہ کر رہے ہیں نہیں یہ ریئل ہے، کیونکہ کالج فالو ہیں، ظاہر ہے 20-22 سال کا ہماری رفاقت کا عرصہ ہو گیا ہے. تو مجھے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں تھا اور میرے اندر صلاحیت کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن میں کہیں نہ کہیں اپنے حصے کی وہ چنگاری کہہ لیں، ماچس کی تیلی جلا رکھتا ہوں. تو آپ کو میں بڑا عرصہ کہتا رہا. میں یہ کہوں گا کہ شاہ جی پیغام خیر ہم کیا دیں گے، بہت سی ایسی چیزیں ہماری سوسائٹی میں جو ہونی چاہیے، جو ہم تنقید کسی کو اس کی شخصیت کو دیکھ کے کرتے بجائے اس کے ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ اچھا ہونا چاہیے. ہم بغیر کسی لالچ کے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ایک ذریعہ خود سے ہونا چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ آپ شروع سے بڑے پازیٹیو ہیں اور آپ بھی اگر اس فیلڈ میں آئے ہیں تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ سوسائٹی کے اندر بھی بہتری ہوگی. تو میں اپنے معاشرے میں اپنے سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ بڑی بات آپ بڑا کام نہیں کر سکتے، نہ کریں، لیکن یہ ضرور کریں کہ آپ کے جسم سے، آپ کے زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کی سوچ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، وہ ہرٹ نہ ہو. میرے خیال اس سے بڑا کام کوئی بہت شکریہ، بہت شکریہ اقبال جنجوعہ صاحب. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اظہر حسین کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.